شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا رستہ ہے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں. ناظرین، اسلام کے ارکان خمسہ میں سے تیسرا بڑا رکن شہادت توحید کے بعد نماز کا قائم کرنا اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو اللہ خالق و مالک کائنات نے انہیں رزق دیا ہے، انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایک بندہ صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اسلام میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنی کھیتی باڑی پر، اپنے جانوروں پر، اپنے اونٹوں پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ 50,000 سال کا دن، جس کے بارے قرآن نے کہا کہ وَمِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، اس کی مقدار، اس کی لینتھ 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال کے اس لمبے دن میں زکوٰۃ خور کا یہ انجام ہوگا کہ وہ جانور اسے سینگوں سے مارے گا، پاؤں میں روندے گا اور اس کے چہرے کو کاٹ کھائے گا. پھر قرآن پاک نے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے ارشاد فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. کیا حال ہوگا ایک زکوٰۃ خور کا کل قیامت کے دن بقول قرآن کہ اس کا وہ مال جو اس نے تجوریوں میں بر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کا انداز یہ ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، وہ مال جمع کرتا جاتا ہے اور اس کی گنتے چلے جاتا ہے اور حق داروں کا حق مار لیتا ہے، انہیں ان کا حق نہیں دیتا، جس طرح کہ قرآن نے کہا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا حق مقرر کیا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یتیموں اور مسکینوں کا حق کھا رہا ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو اس مال سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تو نے اپنے لیے، اپنی جان کے لیے جمع کیا. اور فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب مزہ اپنے خزانے کا اور اپنے مال کا. اللہ خالق و مالک کائنات اگر دنیا میں کسی کو صاحب مال کرتے ہیں، صاحب نصاب کرتے ہیں، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، جس طرح قرآن پاک نے کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ
وابن السبیل۔ قرآن پاک نے 8 مصارف زکوٰۃ ادا فرمائے، اور الحمدللہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا یہ نظام بڑا سسٹمیٹک ہے۔ اس کی مثال ایک انسانی وجود کی طرح ہے، ایک انسانی باڈی کی طرح ہے، کہ جس طرح انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے وجود کے اندر خون گردش کرتا ہے، اس کی شریانوں اور پٹھوں میں دوڑتا ہے اور اسے تن مردہ میں ایک زندگی کی لہر پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح کہ معاشرے کے امیر لوگ، صاحب نصاب لوگ، صاحب حیثیت لوگ پورے کے پوری باڈی میں اور پورے کے پورے وجود میں اسی طرح جس طرح ہارٹ پمپنگ کرتا ہے اور پورے جسم کو سیراب کرتا ہے تاکہ جسم کا کوئی حصہ مردہ نہ ہو، بالکل اسی تمثیل و مثال پر ہر ایک کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے امراء سے ایک مخصوص انداز میں مال لے کے غرباء میں بیت المال میں جمع کر کے ان تک خرچ کیا جائے۔ اور پھر یہ مصارف زکوٰۃ جو قرآن پاک نے ادا فرمائے، بیان کیے، ان میں فی سبیل اللہ کا ایک بڑا وسیع و عریض چیپٹر ہے، جس میں اگرچہ کچھ علماء کرام کا اختلاف موجود ہے، اپنے آنے والے وقت پہ انشاءاللہ العزیز میں اس کی بھی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس سسٹم پر، زکوٰۃ کے اس سسٹم پر اس قدر کاربند تھے، اور یہ سسٹم زکوٰۃ کا اتنا مستحکم تھا عہد نبوی میں اور آپ کے بعد بھی، یہاں تک کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، تم نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج و عمرے بھی کرو، اگر تم میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا، یہاں تک کہ اگر وہ نبی محترم کے ہوتے ہوئے اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اس کے نکیل کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اگر وہ اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ کرے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جہاد کروں۔ اب دیکھیں کہ اعلان جہاد مسلمانوں کے خلاف تو نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام بتاتا ہے کہ منکرین زکوٰۃ کا وہ فتنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تیزی کے ساتھ اٹھا، اور بھی بڑے فتنے اٹھے، ان میں ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، تو اس کی سرکوبی کے لیے لشکر تیار کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مومن اور مسلم پر ہتھیار اٹھانا یا اس کے خلاف جنگ کرنا یا اسے ایذا پہنچانا اس عمل کو حرام قرار دیا ہے اور اسے کبیرہ گناہ اسلام نے گردانا ہے۔ لیکن اگر وہ منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے لشکر تیار کرتے ہیں، اعلان جنگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی منکر زکوٰۃ کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج و عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کثیر تعداد صاحب نصاب اور صاحب مال لوگوں کی ایسی ہے کہ جو زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ اسلام نے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی کے اوپر زکوٰۃ ہے، جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، انسان کے پاس جو سرمایہ، روپے اور پیسے ہوتے ہیں جن کے اوپر 1 سال گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور یہ ہر سال اس کے اوپر ادا کرنا لازم و فرض ہے، ہر وہ مال جس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ لہذا اللہ خالق و مالک کائنات نے یہ جو 8 مصارف زکوٰۃ قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، ان کا حق اس خالق و مالک نے مقرر کر دیا ہے جس خالق و مالک کائنات نے اس انسان کو صاحب حیثیت کیا ہے، اس انسان کو صاحب نصاب بنایا ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ کھڑی ہے، ان میں سے اگر ایک پلر بھی گرا دیا جائے تو اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اور اس کا سخت عذاب و عطاب بتایا ہے۔ اور لفظ زکوٰۃ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی مال کو پاک کرنا اور بڑھانے کے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ زکوٰۃ اس چیز کا درس دیتی ہے، یہ پیغام لے کے آتی ہے کہ جو بندہ بھی، جو مومن و مسلم بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، اسے اس چیز کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے
نہ اس کے مال میں کسی قسم کی کمی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مال ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ ایک مومن و مسلم کے اوپر فرض ہے، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے وہاں فریضہ کے لفظ بولے ہیں، جس طرح رمضان کے روزوں کے لیے کتب علیکم الصیام، قرآن کا ایک اپنا اسلوب ہے، کہیں لفظ کتبہ کہہ کے اسے فرضیت کے درجے میں لے آتا ہے، اور کہیں فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ چیز فرض، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والے جاننے والے ہیں۔ تو یہ بات ہر مومن و مسلم کے لیے واضح کر دی گئی کہ اگر وہ شہادت توحید کے بعد نماز پڑھے، روزے رکھے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، وہ حج و عمرہ کرے، اس کے باوجود اگر وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایسا بندہ دنیا و آخرت میں سخت خسارے میں مبتلا ہے۔ ناظرین، جس طرح کی زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد اسی پروگرام کو جاری رکھا جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 8 مصارف زکوٰۃ بیان فرمایا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اللہ کی طرف سے یہ تمہارے اوپر فرض ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اللہ جاننے والے، حکمت والے۔ ان 8 مصارف زکوٰۃ میں سے سب سے پہلے فقراء ہیں، پھر مساکین ہیں، والعاملین علیہا۔ فقراء اور مساکین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ مسکین اور فقیر وہ بندہ ہے کہ جس کی مالی پوزیشن اتنی کمزور ہو کہ وہ بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنے سے قاصر ہو۔ جس طرح کہ ایک بندے کی آمدن 5000 ہے لیکن اس کے اخراجات، گھریلو اخراجات، بنیادی خورد و نوش کے اخراجات 5000 سے متجاوز ہیں، 6000 ہیں، 7000 ہیں، اس کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو سکتی، تو ایسا بندہ مسکین کے درجے میں آتا ہے، لہٰذا اسے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکلتے تھے، ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی کام دھندہ نہیں تھا، سارا سال زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے، ان کا بھی اخراجات اسی سے پورے کیے جائیں گے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے نو مسلم کو دے، خصوصیت کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں اور اسلام کے قریب ہو رہے ہیں ان کی بھی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو مسلمانوں کے اوپر دوسروں کو حملہ آور ہونے سے روکتے ہیں، وہ بھی آپ کے غم خوسار اور ہمدرد ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، انہیں بھی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں۔ آج کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح کچھ لوگ بڑے بڑے جرائم کے اندر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندے نے قتل کیا ہوا ہے، اسی طرح ایک بندہ حدود کے معاملے میں قید کر دیا گیا ہے، تو کیا ان لوگوں کو چھڑانے اور ان کی معاونت میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہاں وہ غلاموں کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہیں غلام بنا کے رکھا گیا ہے ان کی گردنیں آزاد کرنے، ان کے لیے لفظ وفی الرقاب بولا گیا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو شرعی حدود و قیود کو پامال کرے، قتل کے اندر تو یہ آپشن موجود ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، لیکن ایسا بندہ جو کسی بڑے جرم میں مبتلا ہے، اللہ کی حدود کو قطع کر کے وہاں گیا ہوا ہے، اس کی معاونت تو ظلم و زیادتی میں آئے گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اسی طرح اگر کسی کو چٹی پڑ جائے، کوئی بندہ مقروض ہو جائے، کسی کی ہیلپ اور مدد کرتے کرتے کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے اور ہر شے اس کی چلی جائے، یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی اگرچہ وہ صاحب حیثیت ہو لیکن سفر میں اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا
موجود ہے اور اس پہ سال گزر جائے، ایسے بندے پہ بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض، اور وہ موجودہ اس کی ویلیویشن کر کے موجودہ اس کی کاسٹ نکالے، قیمت نکالے، اور اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ دے جو اس کا 40واں حصہ بنتی ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ، ایک بندہ اراضی کاشت کرتا ہے، اس کے اوپر عشر ہے، 10واں حصہ ہے، اگر تو وہ باران رحمت اسے سیراب کر رہی ہے، اگر وہ مول کا پانی لگاتا ہے، ٹیوب ویل چلتا ہے، یا جانور جوت کے وہ پانی کھینچتا ہے، تو اس کے اوپر 20واں حصہ یعنی جو 5واں بنتا ہے وہ زکوٰۃ ادا ہے۔ لہٰذا اسلام کا ایک بڑا شاندار سسٹم ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، جس کے اندر صاحب حیثیت وہ زرعی رقبہ کاشت کرنے والا ہو، اس کے پاس گائیں ہوں، بھینسیں ہوں، اونٹ ہوں، اس لحاظ سے فارمنگ کر رہا ہو، یا اس کے علاوہ وہ تاجر ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، صاحب مال ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اس مال کو 1 سال گزر جائے اور اس کے اوپر وہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور پھر جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں ان میں سے ذی القربیٰ کا پہلے حق ہے، جار الجنب، جو قریبی ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا مال والدین کو نہیں دیا جا سکتا۔ والد کے والد کو دادا ہے، اسی طرح نانا ہے، ماں کے والدین ہیں، وہ سارے کے سارے دادا دادیاں، نانا نانیاں جو ہیں وہ پیرنٹس والدین کے درجے میں آتی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح وہ لوگ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، کیونکہ پیرنٹس کا تو بنیادی طور پہ اولاد کے مال میں حق ہے، لہٰذا وہ آپ کے جو زیر کفالت ہیں، جس طرح آپ کی اولاد ہے